الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین مجلس، ارباب علم و دانش، سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر المظفر جانے والا ہے اور اس کا آخری جمعہ ہمارے قریب اور ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ جمعے والے دن کا، ماہ سفر کے آخری عشرے کے آخری جمعے کا اتنا طاقتور، اتنا پاورفل میں عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، اگر اس کو فٹ پاتھ پر سونے والا بندہ بھی کرے اور سڑکوں کے کنارے زندگی گزارنے والا جس کے سر پہ چھت کوئی نہ ہو، وہ اس عمل کو کرے، بھکاریوں کی طرح در در سے مانگنے والا ہے وہ اس عمل کو کرے، 10 5 روپے اکٹھے کرنے والا، سارا دن مانگنے والا، اشاروں پر سڑک کے کناروں پہ کھڑا ہے، چوکوں میں چرستوں میں کھڑا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے بھیک مانگنا۔ قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، ایک ایسی لاسٹ مجبوری ہو جاتی کہ اس کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں ہے، آخری قدم، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ مستحق جو ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو شعبدہ باز، ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں، جال سازی کرنے والے، دھوکہ بازی کرنے والے، فریب کرنے والے اور مکر و ریاکاری کرنے والے، وہ لوگ زیادہ آگے بڑھ کے وہ لے جاتے ہیں۔ تو بھئی اگر اس طرح کے لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو لچ پڑ چکی ہوتی ہے نا، لیکن اللہ ہدایت عطا فرما دے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ جس کو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، ہدایت سے مالا مال فرما دے، ہدایت سے سرخرو فرما دے، ہدایت کی دولت سے اسے نواز دے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ پوریاں والے راجے کیتے، راجیاں تو بھیک منگوائے، بلے شاہ حکم حضوروں آیا، اس نو کون مٹائے۔ جو اس طرح کے کرائسس کا شکار ہو کر بیچارے بھیک مانگنے تک مجبور ہو چکے ہیں، یاد رکھیں کہ نسلی آدمی ہو، خاندانی لوگ ہوں، تو وہ لوگ بادشاہ قسم کی زندگی گزارنے والے، ان کے اوپر مشکل وقت آ جائیں ان کے دل پھر بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے لوگ جو ہیں مجبور، لاچار، پریشان حال ہیں، جو مستحق ہیں، وہ بھی اس عمل کو کریں گے نا، ایک وہ بندہ ہے جو ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا، ہاں جی، قلندر لاہوری، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، پاکستان کا خواب دیکھنے والے، وہ فرماتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اگر کوئی خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن جو متلاشی ہے، متلاشیان حق ہیں، اور جو راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی اچھا راستہ عطا فرما دے، ہمارے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے، کوئی وسائل بنا دے، تو یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے، چاہے وہ سڑک پہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں،
اور وہ در در سے روٹی مانگنے پر مجبور ہیں، اگر وہ اس عمل کو کریں گے میرا رب ان کو اپنے خزانوں سے نواز دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت صاحب دیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب دیں گے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حافظ صاحب دیں گے، حضرت جامی صاحب دیں گے، علامہ صاحب دیں گے، فلاں شخص دے گا، فلاں امیر آدمی ہے وہ دے گا، فلاں سردار ہے، نواب ہے، جاگیردار ہے، چودھری ہے، وزیر ہے، مشیر ہے وہ دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ اب اللہ جس کی ڈیوٹی لگا دے اس کے لیے جس کو وسیلہ بنا دے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ادھر کر دے۔ تو یہ عمل کرنے والا مایوس نہیں ہوگا، یہ عمل کرنے والا پریشان نہیں ہوگا، یہ عمل کرنے والا دکھی نہیں رہے گا۔ جو رزق کی وجہ سے تنگ ہے، کاروبار کی وجہ سے تنگ ہے، مال و زر کی وجہ سے تنگ ہے، مفلس ہے، خستہ حال ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، جس کی روٹی پک نہیں رہی، روٹی پکنے کی بات تو دور کی ہے، گھر کے اندر چولہا تک نہیں ہے، روٹی پکانے کے لیے جگہ نہیں ہے، روٹی پکانے والی نہیں ہے، بالکل پریشان حال ہے، اور اتنا مجبور اور لاچار ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس زندگی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ آج کے بعد وہ ساری مایوسیاں چھوڑ دے، وہ پریشانیاں چھوڑ دے۔ یہ نوید سحر ہے، یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اور اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں، خودکشی کی، پریشانی اور مایوسی کی باتیں چھوڑ دیں۔ قرآن کا پیغام آ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندے مایوس نہ ہونا، تو مجھے پکار تو صحیح، تو مجھے پکار تو صحیح۔ اب پکارنا کیسے ہے؟ ماہ سفر المظفر کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، بلکہ آخری عشرے کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں، اور آخری جمعے کو یہ عمل کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنی جگہ پر دو زانو ہو کے تشہد کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور قبلہ رو آپ کا چہرہ رہے، قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ رہے۔ میں چھوٹا سا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس عمل سے پہلے ضرور کہوں گا کہ ہمارے چینل کو اور اس ڈسکرپشن میں جتنے چینلز کے نام دیے گئے ہیں ان کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹ کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ضرور کمنٹ لکھیں۔ ان کو اجازت ہوگی اس عمل کی، یہ بڑا خاص عمل ہے، اور ماہ سفر کے مہینے کا اور ماہ سفر کے آخری جمعۃ المبارک کا یہ خاص عمل ہے، اور اتنا پاورفل جمعے کا عمل ہے، آپ نے شاید زندگی میں ایسا عمل نہ کیا ہو۔ اس عمل سے کسی کی جھولی خالی نہیں رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ جس بندے کو یہ وظیفہ بتایا ہو، یہ عمل بتایا ہو، اور اس نے کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات کر کے کہا ہو کہ میں خالی کا خالی رہ گیا۔ جامی صاحب، ایسا کوئی بندہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ الحمدللہ، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، حسنین آباد شریف، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، پاکستان۔ یہاں پر پورے پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں، اور باہر کے ممالک تک لوگ آتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں پریشان حال، رزق سے تنگ، کاروبار سے تنگ، مایوسی کے شکار اور تنگ دستی کے شکار، غربت و افلاس کے شکار جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کسی کو بھی اگر یہ عمل بتایا ہے نا، تو حضرت صاحب اس نے کبھی یہ زندگی میں شکایت نہیں کی کہ ہم نے یہ عمل کیا مایوس رہ گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ یہ بڑا شاندار عمل ہے، عمل کر کے دیکھیں، آپ زندگی سنور جائے گی۔ آئیے اپنی قسمت کو بدل لیجئے، اپنے مقدروں کو سنوار لیجئے، اپنی زندگی کو سنوار لیجئے، اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو سنواریں، اپنی اولاد کی زندگی کو سنواریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کی قسمت کو بدل لیں۔ ماہ سفر کے جمعہ والے دن اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر کہیں کو مجبوری سے عمل نہ کر سکیں تو اگلے جمعے کو کر لیں، اگر وہ بھی نہ کر سکے تو اس کے اگلے جمعے کو کر لیں۔
یعنی ربیع الاول شریف کے کسی جمعے کو بھی آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی اجازت ہے۔ عمل کی ترکیب اور طریقہ سن لیجئے اور پھر آپ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس ویڈیو کو کم از کم 10 لوگوں تک ضرور بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، آپ دوسروں کا بھلا کریں گے اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ مجبور ہیں، کتنے لوگ لاچار ہیں، کتنے لوگ تنگ دست ہیں، کتنے لوگ ان کے چولہے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر آپ کے ایک کلک کرنے سے، آپ کے ایک کلک کرنے سے، کسی کو فارورڈ کرنے سے، کسی کو شیئر کرنے سے یہ کسی تک پہنچ گئی نا ویڈیو، یہ بیان پہنچ گیا، یہ عمل پہنچ گیا، یہ وظیفہ پہنچ گیا، اس کی بات بن جائے گی، آپ کا جانا کچھ نہیں۔ اس کی بات بن جائے گی، اس کی بگڑی سنور جائے گی، قسمت بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہونا، بلکہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ اس کو بھیجیں گے، وہ کسی اور کو بھیجے گا، وہ کسی اور کو بھیجے گا، تو اس طرح کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے تو پھر آپ کا یار جاتا کیا ہے۔ اگر آپ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے نوجوان سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر فرمائیں، اور اگر میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ اس چیز کو آگے ضرور پھیلائیں۔ لوگ تو برائیاں پھیلاتے ہوئے ہاتھ نہیں رکتا، آپ اللہ کا پیغام، اللہ کے نام کا عمل، اللہ کے نام کا وظیفہ یہ پھیلاتے ہوئے آپ کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ کا ہاتھ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ میں نے 10 کا کہا ہے، اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا، آپ چاہیں تو ہزاروں لوگوں کو اس کو شیئر کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ آئیے ترکیب سنیے، طریقہ سنیے۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ یقیناً بہت عظیم الشان دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ آپ نماز جمعہ کی یقیناً اپنے اپنے گھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ تیاری کرتے ہوں گے، تیاری کریں۔ لیکن آج جمعۃ المبارک جب پڑھنے کے لیے آپ نے جانا ہے مسجد کے اندر، کوشش کریں پہلی صف میں جا کے بیٹھیں، اور اگر پہلی صف میں نہ جا کے بیٹھیں تو دوسری صف میں، دوسری میں نہیں تو تیسری میں، اور اگر تیسری سے بھی لیٹ ہو گئے تو جہاں وقت ملے، جہاں جگہ ملے، نمازیوں کے کندھوں کو پھیلانگنا نہیں ہے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں جا کے بیٹھ جائیں، نماز جمعہ ادا کریں۔ لیکن جمعہ ادا کرنے سے پہلے آپ نے تیاری میں عطر ضرور لگانا ہے، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے بدن کو ضرور عطر لگانا ہے، خوشبو سے معطر کرنا ہے، اور آج نیت کر کے جانا ہے کہ میں نے کچھ وقت اللہ کے گھر میں گزارنا ہے، اللہ کے در پہ میں نے بیٹھ جانا ہے۔ جیسے کسی سے مطلب لینے کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی کام ہو، کوئی مقصد ہو تو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اب اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے جب تک میرا کام نہ بن جائے، جب تک میرا کام نہ بن جائے۔ تو آپ وہاں جا کے بیٹھیں اور جمعہ ادا کریں۔ جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد یاد رکھیں، نماز جمعہ کے جو فرائض ہیں، اس کے بعد فقہ حنفی کے ہمارے مطابق 4 سنتیں پہلے ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے، اور پھر 2 فرض نماز جمعہ کے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد 4 سنتیں پھر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، 2 نفل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 14 رکعتیں تقریباً بنتی ہیں، اور 14 رکعتوں کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں اور عمل شروع کر دیں، نہیں، عمل کرنے سے پہلے آپ نے سنتیں اور نوافل ادا کر لینے ہیں، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور تشہد پہ بیٹھے بیٹھے قبلہ رو چہرہ کر کے 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، الموتی هو اللہ، الموتی هو اللہ، 70 مرتبہ آپ نے الموتی هو اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک برکت کے لیے سماعت فرما لیں، آپ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں درود پاک ایک بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے اللہ بلند فرماتا ہے، 10 گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، 10 رحمتیں اللہ نازل فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر
میرا پروردگار عالم، میرا مالک الملک 100 رحمت نازل فرماتا ہے، 100 رحمت، 100 درجے بلند، 100 نیکیاں اور 100 گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سماعت فرمائیے اور منہ میٹھا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پہلے پڑھیں، 7 مرتبہ بعد میں پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں اور دعا پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ جب چہرے پر ہاتھ پھیریں تو آپ کے دل اور دماغ کے اندر اتنا پختہ یقین ہو کہ میں نے جس اپنے مالک کو پکارا ہے نا، میرا اللہ سننے والا ہے، میرا اللہ سمیع بصیر ذات والا ہے، وہ مالک الملک میری پکار سننے والا ہے، اس نے میری پکار کو سن لیا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے گھر میں جانا ہے کہ اب اللہ نے میرے بیڑے پار فرما دینے ہیں، اب اللہ مجھے گھر بھی عطا فرمائے گا، میرا رزق بھی اللہ وسیع فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے دولت بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ خوشحالیاں ہو جائیں گی اور تنگ دستیاں مفلسیاں ختم ہو جائیں گی، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو حاجات ہیں آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور بھیجیں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے جو بھی ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر دعائیں ہوتی ہیں، ان اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام لکھ کر ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اجتماعی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔